حضور نے ارشاد فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا سنتے ہو گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے۔ تو دل کی اصلاح پر پورے بدن کی اصلاح موقوف ہے۔ دیکھیے مرغد غذا پڑی ہے اور میں بھوک کی شدت میں ہوں، آپ نے کہا جناب آئیے، تو میں نے کہا میرا جی نہیں چاہ رہا، تو جی نہیں چاہے گا تو بھوک کے باوجود میرے ہاتھ جنبش میں نہیں آئیں گے اور میں کچھ کھا نہیں پاؤں گا۔ جو بھی ہم اعمال کرتے ہیں ہمارے دل کے تابع ہیں، جو دل چاہے وہی زبان بولتی ہے، جو دل چاہے وہی آنکھ دیکھتی ہے، جو دل چاہے وہی ہاتھ کرتے ہیں، جو دل چاہے وہی ٹانگیں کرتی ہیں۔ تو پورے آزاد دل کے تابع ہیں۔ کتنا اچھا ہو کہ دل حبیب حجازی کے تابع ہو، جو وہ چاہے وہ دل چاہے، جو دل چاہے وہ بدن چاہے، تو زندگی میں جمال پیدا ہو جائے، زندگی میں خوبصورتی پیدا ہو جائے، زندگی میں نور و نکھت کا ماحول پیدا ہو جائے۔ تو اپنے دل کی اصلاح کی کوشش کرو۔ اب دل کی اصلاح کیسے ہوگی؟ کیونکہ اس کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے۔ اصلاح ایک شخص کی اصلاح سے، فرد کی اصلاح سے ایک گھر کی اصلاح ہوتی ہے، اور گھر کی اصلاح سے ایک محلے کی اصلاح ہوتی ہے، اور محلے کی اصلاح سے ایک شہر صالح ماحول میں چلا جاتا ہے، اور پھر امت اس طرح ایک صالح مزاج میں ڈھل جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی اصلاح کریں گے، ہم اپنے باطن کو سنواریں گے۔ ملا رومی علیہ رحمہ، جن کو اقبال نے بھی اپنا مرشد مانا ہے، انہوں نے کیا کمال بات کہی، دل بدست آور کہ حج یک برست، از ہزارہ کعبہ یک دل بہترست، کعبہ بن گاہے خلیل اطہرست، دل گزر گاہے جلیل اکبرست۔ رومی کہتے ہیں کہ دل کو قابو میں لے آ، یہی حج اکبر ہے، اور ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ حضرت ابراہیم خلیل کی گزرگاہ ہے اور دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ تو اس لیے اگر یہ ٹھیک ہو گیا، دل ٹھیک ہو گیا، وہ کہتے ہیں کعبے گیا گل نہیں مک دیجئے دلوں نہ مکائیے۔ ہر سال حج کیا، ہر سال عمرہ کیا، لیکن دل پاپی کا پاپی رہا، تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ تو اس دل کی اصلاح، اس دل کی پاکیزگی، اس دل کی طہارت، تقوی کا مرکز بھی یہی ہے۔ اللہ کے محبوب نے جب تقوی کا ذکر کیا تو باقاعدہ اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے کہا التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے، مرکز تقوی یہ ہے۔ یہ ٹھیک ہوتا ہے تو پھر زبان کو کنٹرول ہو جاتا ہے، یہ ٹھیک ہوتا ہے تو پھر آنکھوں میں شرم و حیا کے پردے لگ جاتے ہیں، یہ ٹھیک ہوتا ہے پھر سوچوں میں پاکیزگی آتی ہے، یہ ٹھیک ہوتا ہے تو پھر خیالوں میں طہارت آتی ہے، یہ ٹھیک ہوتا ہے پھر ہاتھ ظلم نہیں کرتے، یہ ٹھیک ہوتا ہے تو اٹھنے والے قدم مسجد کا رخ کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہوتا ہے کان قرآن کے نغموں کو ترستے ہیں۔ تو اس دل کی اصلاح کو پورے بدن کی اصلاح ہے۔ تو اس کی اصلاح کے لیے مجھے اور آپ کو کوشاں ہونا چاہیے۔ اب اس دل کی اصلاح کیسے ہوگی؟ یہ دل پاک کیسے ہوگا؟ یہ پاپی مجرم جو گناہوں سے گھرا ہوا ہے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے، اللہ کے حضور رجوع کرتا ہے، تو وہ نقطہ سیاہ جو دل کی تختی پہ لگا تھا وہ مٹ جاتا ہے اور دل مصفا ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ توبہ نہیں کرتا، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، تو اس نقطے کے ساتھ ایک اور سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور یہ گناہ کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو دل پر سیاہی پھیلتی چلی جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے پھر حق اور باطل کی تمیز نہیں رہتی، پھر گناہ کرنے کے بعد بھی شرمندگی نہیں ہوتی۔ جب انسان پہلا جرم کرتا ہے، وہ کسی بھی نوعیت کا ہو، تو اس کا دل لرز جاتا ہے۔ اگر کوئی قاتل ہے تو پہلے قتل کے بعد اسے نیند نہیں آتی، میں نے ایک انسان کی زندگی اجاڑ دی، اس کی روتی سسکتی مائیں سے یاد آتی ہیں، اس کے روتے بلکتے بچے اس کی راتوں کو اس کو ڈراتے ہیں کہ میں نے زیادتی کی ہے، لیکن جب وہ قتل پہ قتل کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پکا نمازی نماز چھوڑ دیتا ہے کسی وجہ سے، تو
تو سارا دن اسے بے چینی رہتی ہے. فجر کی نماز چھوٹ گئی کسی وجہ سے تو سارا دن ایک بے کلی رہتی ہے، ایک بے قراری رہتی ہے. حالانکہ رات شدت کی محنت مزدوری کی وجہ سے وہ سویا نہ ہو اور صبح اس کی آنکھ لگ گئی ہو، اس میں اس کا قصور بھی نہیں ہے، لیکن پکے نمازی کا دل سارا دن بے قرار رہے گا کہ میں آج اپنی صبح کا آغاز کیا اور رب کے حضور سجدہ ریز ہی نہیں ہوا. لیکن اگر وہ دوسری نماز بھی چھوڑ دے، تیسری بھی چھوڑ دے، تو ایک وقت آئے گا کہ روز نماز چھوڑتا ہے تو اس کو کوئی بے چینی نہیں ہوتی. کتنے بے نمازی ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، انہیں کوئی بے قراری نہیں ہوتی، وہ چین کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ قرار کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، نمازوں پہ نمازیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کی آنکھیں زنا کرتی ہیں، جن کی سوچیں آوارہ ہوتی ہیں، لیکن وہ رات چین کی نیند سو جاتے ہیں، قرار کی نیند سو جاتے ہیں. دل سیاہ ہو گیا ہے، باطن اجڑ گیا ہے، وہ حس ختم ہو گئی ہے، ضمیر مردہ ہو گیا ہے. تو ضمیر کیسے زندہ ہوگا؟ اور پھر اس کی حالت، منافق کی حالت بیان کی گئی اور مومن کی حالت. مومن گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے جس طرح پہاڑ نیچے آ گیا، ابھی پہاڑ گرے گا تو اس کو کچل دے گا. وہ جلدی سے تلافی کرنا چاہتا ہے، توبہ کے دروازے کو ڈھونڈتا ہے اور اللہ کے حضور معافی مانگتا ہے. اس کا بدن خوف خدا سے لرزتا ہے. اور اگر وہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تسلسل کے ساتھ گناہ کرتا ہے اور اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا. یہ علامت ہے کہ دل کی دنیا لٹ گئی ہے. یہ علامت ہے کہ اندر سیاہ ہو گیا ہے. یہ علامت ہے کہ باطن اجڑ گیا ہے، احساس مر گیا ہے، ضمیر مردہ ہو گیا ہے. اسلام اور ایمان کا جو نور تھا اس کی روشنی کم پڑ گئی ہے، ماند ہو گئی ہے، نفاق کے پردے چڑھ گئے ہیں، دل کے اوپر زنگ آ گیا ہے. اب اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اب اگر اسے کبھی سوچ آ جائے تو پھر اس کو دوبارہ پلٹنا ہو تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے. رب نے اپنے بندوں کے لیے مایوسی کو حرام کیا ہے کہ وہ میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. تم کتنے بھی جرم کیے ہوں، آجا میری دہلیز پہ پلٹ کے تیرے سارے گناہ معاف کر دوں، بلکہ تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. کہاں گناہوں بھری زندگی اور یہ باد نسیم کے جھونکے، رب کی رحمتوں کا پیام، اس کی رحمت